میں بچپن سے ہی اپنے چچا کے بیٹے کی منگیتر تھی، لیکن چچی کبھی اس رشتے پر راضی نہ تھی۔ ایک دن چچی نے یہ رشتہ ختم کر دیا اور میری شادی خالہ زاد سے ہو گئی۔ میں ہر وقت پہلی محبت کا شوق منایا کرتی، لیکن پھر مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب ہی تایا کے انتقال پر مجھے اسد میرا منگیتر نظر آیا۔ گرمی سے میرا دم گھٹ رہا تھا اور میں چھت پر چلی گئی، لیکن چھت پر پہلے سے ہی میرا منگیتر موجود تھا۔ اسی وقت میرا شوہر بھی اوپر چھت پر آ گیا اور اس نے مجھے اور میرے منگیتر کو ایک ساتھ چارپائی پر زندگی کیسے کیسے سبق سکھاتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری زندگی کیسے بدلی میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن شاید مجھ سے زیادہ میرے اللہ کو میری اولاد پر رحم آ گیا تھا۔ ان دنوں چچا ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے جب میں 5 سال کی تھی۔ دادی نے چچا زاد اسد سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ دادی ہمیشہ چچی کو تلقین کیا کرتی تھی کہ فاطمہ کو بہو بنانا، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتے ہی چچی نے اپنا مزاج بدل لیا۔ دادی جان کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی کہ انہوں نے صحن کے بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی۔ یوں محبتوں کے تاج محل میں دراڑ پڑ گئی۔ پہلے ہمارا اور چچا کا مکان ایک تھا، پھر ایک کے 2 گھر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ چچی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم بچوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اور دعا سلام بند ہو گیا۔ ابو اور چچا نے بھی دوری اختیار کر لی، جب ضرورت ہوتی وہ باہر مل لیتے۔ میں جو اسد کی مانگ تھی اس کی صورت کو ترسنے لگی۔ امی اور چچے کی چپکلش میں ہم معصوم دلوں کا بے حد نقصان ہوا۔ بچپن کے بندھن ٹوٹ گئے اور ہم گھائل پرندوں کی مانند نفرتوں کے جال میں پڑپڑاتے رہ گئے۔ خالہ سلیمہ مجھ سے پیار کرتی تھی، وہ جیسے طاق میں تھی۔ انہوں نے فوراً جھولی پھیلا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ ابو نے چچا کو آخری بار کہلوایا، چچی نے ٹکا سا جواب دیا تو خالہ جان کی مرادوں کے پھول کھل اٹھے اور میری شادی کی تاریخ خالہ کے بیٹے زبیر سے طے ہو گئی۔ مجھ سے کسی نے نہ پوچھا، اپنی مرضی سے والدہ نے میری زندگی کا سودا طے کر دیا۔ چند دنوں بعد میں خالہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ زبیر اچھی پوسٹ پر تھے، ہر طرح سے اس گھر میں سکھ چین تھا۔ خالہ کا پیار اور دیگر سہولتیں موجود تھی، لیکن دل نے اس رشتے کو قبول نہ کیا تھا۔ بہت عرصے تک میں افسردہ رہی۔ بچپن سے اسد کی محبت کا نقش دل پر تھا جو ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز مجھ کو اداس دیکھ کر امی نے سمجھایا کہ بیٹی، شادی ہو گئی ہے اب تمہاری، اور زبیر میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ساس بہت پیار کرنے والی ملی ہے تمہیں، اور تمہاری وہ سگی خالہ ہے۔ ماں سے بڑھ کر وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اچھی قسمت پر شاکر رہو، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور یہ سب تم سے چھین جائے۔ اماں کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا، کافی دن سوچا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچی، واقعی ماں ٹھیک کہتی ہیں۔ چچی مجھ کو بہو بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر اسد سے شادی ہو جاتی تو وہ میرا جینا حرام کر دیتی، تب کیا ہوتا؟ اسد سے میرا ذہنی رشتہ بچپن کا تھا، اس کو بھلا دینا آسان نہ تھا، پھر بھی میں نے صبر کر لیا۔ اس کی یادوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں دفن کر دیا اور اس کی چاہت کو کاغذ کی ناؤ بنا کر ماضی کی لہروں میں بہا دیا۔ قسم کھا لی کہ سچے دل سے اپنے شوہر کی ہو کر رہوں گی، اللہ کی خوشنودی کی خاطر سہاگ بندھن کا احترام کروں گی، اور اسد کی یاد دل میں بسا کر خیالوں میں بھی شوہر سے خیانت نہ کروں گی۔ قدرت کو کیا منظور ہے یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ شادی کے 3 سال بعد اچانک میرا اسد سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ایک دن خبر آ گئی کہ تایا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھی ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سب عزیز رشتہ دار ان کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ چچا ان دنوں عمرہ پر گئے ہوئے تھے۔ میت کے گھر چچی اور اسد آ گئے، آپس کی رشتہ داری تھی، ایسے موقعوں پر آمنا سامنا لازم ہوتا تھا۔ 3 سال بعد اسد نے مجھ کو دیکھا تو افسردہ ہو گیا۔ میں کافی دبلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔
چھوٹے سے گھر میں لوگوں کا رش ہوا تو میرا دم گھٹنے لگا تو میں چھت پر چلی گئی۔ معلوم نہ تھا وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ لوگ جب عصر کے وقت تایا کا جنازہ اٹھانے آئے، دل پر عجب وحشت طاری ہو گئی۔ سارے گھر میں کہرام مچا تھا۔ آہو بکا کی آوازوں سے میرا بھی دل بیٹھ گیا تھا۔ ان دنوں میں امید سے تھی، اس سبب بھی شاید مجھ کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب آنکھوں تلے اندھیرا سا آنے لگا تو اوپر چھت پر جانے کی سوجھی۔ خیال ہوا اس طرح کچھ تازہ ہوا ملے گی تو طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اوپر چھت پر چلی گئی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ جب میں اوپر جانے کو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو خالہ جان کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ خیر جب میں چھت پر پہنچی تو کسی کو چارپائی پر لیٹا ہوا پایا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ اٹھ بیٹھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اسد تھا۔ ابھی ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بات کرنے کی نوبت تک نہ آئی تھی کہ چھت پر زبیر آ گئے۔ دراصل وہ گھر جانے کے لیے خالہ سے چابی لینے آئے تھے۔ خالہ نے کہا کہ چابی فاطمہ کے پرس میں ہے۔ اور فاطمہ کہاں ہے؟ میرے شوہر نے اپنی ماں سے دریافت کیا۔ ابھی چھت پر گئی ہے۔ یہ سن کر وہ چھت پر آ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر بت بن گئے کہ وہاں اسد بھی موجود تھا۔ اسد کو سامنے دیکھ کر میرے بھی اوسان خطا ہو چکے تھے۔ میں نے کوئی جرم نہ کیا تھا، پھر بھی خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ زبیر جانتے تھے کہ میری بچپن سے نسبت اسد سے طے تھی۔ وہ یہی سمجھے کہ میں جان بوجھ کر چھت پر اس سے ملنے آئی ہوں۔ لمحہ بھر بعد وہ آگے بڑھے اور مجھ کو بازو سے پکڑ کر ساتھ لے آئے۔ انہوں نے مجھے بامشکل پرس اٹھانے دیا۔ گھر آتے ہی وہ مجھے مارنے لگے، کچھ اس بری طرح کہ میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ زبیر کے اندر یہ درندہ نما شخص بھی چھپا ہوا ہے۔ وہ بالکل حیوان لگ رہے تھے۔ وہ شاید مجھ کو مار ہی ڈالتے اگر اس وقت خالہ نہ آ جاتی۔ انہوں نے بیٹے کو پکڑا اور مجھے دوسرے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں نے دوڑ کر اندر سے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ جو واقعہ ہوا تھا وہ کوئی واقعہ نہ تھا، محض اتفاق تھا، مگر کوئی کچھ اور سمجھ رہا تھا اور میں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کو مجازی خدا سمجھ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری میں عمر گزارنے کا عہد کر چکی ہوں، وہ مجھ سے اتنا برا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ بڑی دیر تک خالہ زبیر کو سمجھاتی رہی۔ زبیر نے رات کو نیند کے لیے 2 خواب آور گولیاں بھی کھائی، تب کہیں جا کر وہ سوئے۔ ان کے سو جانے کے بعد خالہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں تمہاری خالہ ہوں فاطمہ، دروازہ کھولو، زبیر سو چکا ہے۔ تب میں نے دروازہ کھولا۔ خالہ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا اور یہ کیسے ہوا۔ میں نے رو رو کر قسمیں کھائیں اور بتایا کہ خالہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھ کو وہاں بھیڑ میں بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی، میرا جی متلانے لگا تھا تو میں چھت پر چلی گئی۔ مجھ کو کیا خبر تھی کہ وہاں اسد پہلے سے موجود ہوگا؟ اگر مجھے خبر ہوتی تو میں کیوں جاتی وہاں پہ؟ اسی لمحے زبیر بھی وہاں آ گئے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ میں اسد سے ملنے اوپر گئی تھی۔ انہوں نے مجھ کو اس لیے مارا کہ تمہارا ابھی تک منگیتر سے تعلق قائم ہے۔ خالہ جی، مجھ کو اپنی پیدا کرنے والے کی قسم ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں بھی ان سے کبھی نہیں ملی۔ یہ سراسر بہتان ہے مجھ پر۔ خالہ نے میرے بیان پر یقین کر لیا، مجھے گلے لگایا۔ میں زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ان کو مجھ پر ترس آ گیا اور مجھے اس دن یقین آ گیا کہ خالہ واقعی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر خالہ کی جگہ کوئی عورت ساس ہوتی تو میری باتوں پر کبھی بھی یقین نہ کرتی، بلکہ بڑھا چڑھا کر زمانے والوں کو سناتی اور پھر مجھے طلاق دلوا دیتی۔ لیکن خالہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ میں نے اس کو چھت پر جانے کو کہا تھا۔ اس بیچاری کو کیا خبر تھی کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے؟ اسے متلی ہو رہی تھی، اس لیے اوپر بھیجا تھا کہ اوپر چھت پر جا کر اس کی سانس بحال ہو جائے گی۔ خالہ نے معاملہ اپنے اوپر لے کر میرا پورا دفاع کیا۔ میری قسموں پر شاید میرے شوہر کو یقین نہ آتا، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی قسموں پر یقین کر لیا۔ کہتے ہیں نا کہ شکی مرد کے دل سے شک نہیں جاتا۔ زبیر نے بھی وقتی طور پر یقین تو کر لیا، جبکہ ایک خلش دل میں تھی سو وہ موجود رہی۔ اب زندگی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ بات بات پر وہ مجھے میرے منگیتر کا تانا دیتے تھے۔ ان کے تانوں نے میری زندگی کو ایک دہتا ہوا جہنم بنا دیا تھا۔ میرا دل ہر دم تڑپنے لگا تھا کہ ان کو میری پاک دامنی کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ بات بات پر کہتے تھے تمہارا ماضی مشکوک ہے، لہٰذا مجھے یقین نہیں ہے،
تمہاری کوکھ میں پلنے والی اولاد میری ہے یا نہیں، میں کیسے اسے قبول کروں گا؟ میں کس طرح اس کو باپ کا پیار دے سکوں گا؟ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرے تو زندگی اچھی کیسے گزر سکتی ہے؟ بلا شبہ میں زندہ شک کی چتا میں جل رہی تھی۔ روز ہی اپنے نصیب پر آنسو بہاتی تھی، آٹھ آنسو روتی تھی اور سوچتی تھی کہ اس عذاب سے تو بہتر تھا میں طلاق لے لیتی۔ اس شخص نے ماں کے مجبور کرنے پر مجھے پناہ تو دے دی تھی، لیکن اپنی اولاد کو شک بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ یہ بات میری روح تک کو تڑپا جاتی تھی۔ میں نے میکے جانا ترک کر دیا تھا کیونکہ ساتھ ہی اسد کا گھر تھا۔ زبیر شک کرتے تھے کہ میکے میں شاید اسد سے ملنے جاتی ہوں۔ جب ایسی سوچ ان کو ستاتی تو بہانے سے جھگڑنے لگتے تھے۔ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی۔ اس اہانت امیز سلوک کو سہتے سہتے میں تھک گئی تھی۔ زبیر اپنی بچی کو بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ معصوم پھول بھی باپ کی شک و شبہ بھری نگاہوں کی تپش سے مرجھا کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے اٹھانا یا ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اولاد کو محبت نہ دے سکے۔ اس عذاب ناک زندگی کو جب 5 برس گزر گئے تب ایک روز میں نے سوچا کہ ایسے جینے سے مر جانا ہی اچھا ہے۔ بس اپنی معصوم اولاد کی خاطر ہر جبر سہ رہی تھی کہ یہ بچی باپ کی گھر کی چھت تلے بڑی ہو جائے، باپ کے سائے میں پرورش پائے گی تو زمانے کی دست و برد سے بچ جائے گی۔ ایک عورت کب تک شوہر کی بدسلوکی کے قاتل وار سہ سکتی ہے؟ ایک روز جبکہ ایک عزیزہ کی شادی میں جانا تھا، میں نے زبیر سے کہا بچی کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا خریدنا چاہتی ہوں، اس کو شادی میں لے جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ یکدم غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ خدا جانے وہ اس وقت کی سوچ میں تپ رہے تھے۔ چلا کر بولے میں کیوں لے کر دوں؟ میری بیٹی تو نہیں ہے یہ، جس کی ہے وہی لے کر دے گا۔ میں تو آستین میں سانپ پا رہا ہوں۔ آج میری غیرت بھی تڑپ گئی تھی۔ اوف میرے خدا، میں کب تک ایسی بے غیرتی کا جیون جیتی رہوں گی؟ مجھ کو اس کم ظرف آدمی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ بس اس روز جانے مجھ میں کہاں سے ہمت اور طاقت آ گئی تھی۔ اسی وقت فون کر کے بھائی کو بلا لیا اور یہ الفاظ ان کے سامنے دہرائے جو زبیر نے کہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا اگر تم لوگوں کے پاس میرے اور میری بیٹی کے لیے رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو بے شک میں سڑک پر رہ کر بھیک مانگ لوں گی، لیکن اب میں اس شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے مجھ کو یہاں سے لے چلو، اب میں نے مزید ایک پل یہاں نہیں رہنا۔ بھائی نے جانے کیسے میرے حق میں فیصلہ کر لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ، خاندان کے بزرگ خود فیصلہ کر لیں گے۔ اب تم اس قدر ذلت میں زندگی نہیں گزارو گی، اور ہم مر نہیں گئے ہیں، ابھی تمہارے وارث زندہ ہیں۔ خالہ روتی رہ گئی، بلکتی رہ گئی۔ بھائی مجھے اور میری بیٹی آمنہ کو ساتھ لے آئے۔ ابو امی نے ٹھنڈے دل سے تمام احوال سنا اور پھر خالو خالہ کو بلوا بھیجا، ان سے حتمی بات کی۔ انہوں نے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی، لیکن میں نے خالہ اور خالو کے ہمراہ گھر لوٹ جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ زبیر کو بھی ساتھ لے کر آ گئی۔ اس نے امی ابو سے معافی مانگی، یقین دہانی کرائی کہ اب بھی میں فاطمہ کو تنگ نہ کروں گا اور اسے اچھے طریقے سے رکھوں گا۔ امی ابو نے پوچھا فاطمہ تم کیا کہتی ہو، کیا تمہاری مرضی ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا اور کہا اگر آپ نے مجھے گھر میں نہیں رکھنا تو میں دارالامان اپنی بچی کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن واپس زبیر کے گھر نہیں جاؤں گی۔ والدین نے بہت سمجھایا، رشتے داروں نے بھی بہت زور لگایا، لیکن میں نہ مانی کیونکہ میں زبیر کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ انسان جان بوجھ کر آگ میں نہیں کودتا، کیونکہ میں بھی جانتی تھی جاؤں گی تو پھر وہی ہوگا۔ شک کا ناگ زبیر کے اندر گھر کر گیا تھا، جب موقع پائے گا پھر حیوان بن جائے گا۔ ابو نے دیکھا کہ واقعی فاطمہ نہیں جانا چاہتی، زبردستی کی تو جان سے جائے گی۔ انہوں نے زبیر پر دباؤ ڈالا کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دو، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ خالہ کی دلی خواہش تھی کہ میں واپس آ جاؤں، وہ اپنی پوتی سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے سسرال جانے سے ہی بہت خوف آتا تھا۔ چند دن خاموشی رہی، پھر زبیر نے ایک عورت سے مراسم استوار کر لیے اور ماں سے کہا کہ میں تنہا زندگی کب تک گزاروں گا، میں شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا، دوسری بیوی کا انتخاب کر لیا ہے، آپ راضی ہو جائیں ورنہ میں خود نکاح کر لوں گا۔ اب تو خالہ سٹ پٹا گئی، بیٹا ہاتھ سے جا رہا تھا اور بہو واپس آنے کو راضی نہ تھی۔ امی سے بات کی، انہوں نے صاف کہہ دیا جو شخص اپنی اولاد کو اولاد تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ فاطمہ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟
مایوس ہو کر خالہ نے بیٹے کا دامن تھام لیا۔ زبیر نے اپنی مرضی کی عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو نے عدالت میں میرے لیے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ خلا کے بعد میں آزاد تھی، لیکن اپنی بچی کی خاطر دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز چچا اور چچی آئے۔ وہ امی ابو کو منانے آئے تھے کیونکہ اسد نے کسی سے بھی شادی نہیں کی تھی۔ وہ ہر رشتے سے انکار کرتا رہا۔ اس نے والدین سے کہا کہ وہ عمر بھر شادی نہ کرے گا۔ اگر میری خوشی منظور ہے تو تایا سے فاطمہ کا رشتہ طلب کیجیے، اب وہ آزاد ہے۔ چچی اور چچا نے بہت زیادہ منت سماجت کی تو امی ابو راضی ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھا بجھا کر منا لیا۔ یوں میری شادی اسد سے ہو گئی۔ اس شادی پر بھی رشتہ داروں نے خوب باتیں بنائی، لوگوں نے انگلیاں اٹھائی۔ زبیر نے خاندان بھر میں پروپیگنڈا کیا کہ فاطمہ کے اپنے چچا زاد اسد سے غلط تعلقات تھے اور شادی کے بعد بھی اس نے اپنے سابقہ منگیتر سے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔ میں نے بیوی کو اس لیے چھوڑا ہے۔ بات سچ ہو یا غلط، پروپیگنڈا بڑا کام کرتا ہے۔ مجھ کو سب نے غلط سمجھا، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں غلط نہ تھی۔ سچ ہے، لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا۔ میں یہی کہوں گی کہ اسد کی محبت سچی تھی، اس وجہ سے اس کو میں مل گئی۔ نہ میں اپنے ضمیر سے شرمندہ ہوں اور نہ اپنے اللہ سے۔ ہاں، اس کی مشکور ضرور ہوں کہ اس نے طلاق کے بعد مجھ کو ایک نئی پیار بھری اور خوبصورت زندگی عطا کر دی۔ چچی سوچتی تھی کہ یہ رشتہ پہلے کر لیتی تو اچھا تھا، پھر بھی دیر آئے درست آئے۔ ان کا بیٹا خوش ہے تو وہ بھی خوش ہیں۔ آج ہم پرسکون زندگی جی رہے ہیں۔ زبیر نے کفران نعمت کیا، بیٹی کو اپنا نہ جانا۔ آج تک وہ اولاد کی چاہ میں تڑپ رہا ہے۔ وہ بے اولاد ہے، یہی اس کی سزا ہے۔ ہم کو اس سے کیا غرض جس نے اپنی سگی بیٹی سے غرض نہ رکھی۔ ایسے شکی انسانوں سے خدا ہی بچائے جو اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور دوسروں کی بھی۔ اگر میں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ لیتی تو شاید آج میں اور میری بیٹی عذاب بھری زندگی گزار رہے ہوتے۔ بے قصور ہو کر میں اور میری بیٹی ایسی جہنم والی زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ آج میں اسد کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ چچا اور چچی میرا اور میری بیٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔